السلام علیکم ناظرین، پروگرام ڈبیٹ سنگت میں ہمارے میزبان فیاض نائک ناظرین گفتگو کنداسوں دبئی کے بارے میں. دبئی ظاہر ہے وقت پوری میڈیا پاکستانی میڈیا جو مرکز بنل ہے. خبروں جو اچن پیوں کتروں خبروں اچن پیوں وری ان کی تردید بھی اچے پئی ملاقات کے حوالے سے گفتگو کے حوالے سے کتریوں شیوں آئیوں وری ان کی تردید آئی کہ یہ نہ تھو پر ظاہر ہے وقت پاکستان جو اگوں صدر آصف علی زرداری صاحب پیپلز پارٹی کے چیئرمین جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب وہ دبئی میں موجود ہیں. یہ طرف پاکستان مسلم لیگ نون جو سربراہ میر نواز شریف صاحب ان کی نیاڑی مریم نواز صاحبہ توڑے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اتنے موجود ہیں. کچھ اطلاعات یہ بھی شاید آرمی چیف بھی دبئی میں ہیں. بہرحال دبئی میں چھا پہ تھے دبئی کے اندر جکا گفتگو یا جکا یہ سب مانو اتنے ویٹھا ہیں ان کے بارے میں وہ ملاقاتوں گفتگو جو بنی پارٹی کے وچ میں تھی ان جو فوکس چھا ہوں وہ سجے پاکستان میں یہ سوال پہ تھن تو چھا یہ ہے نئے سیٹ اپ کے بارے میں گفتگو تھے پئی نگراں سیٹ اپ کے بارے میں گفتگو تھے پئی چونڈوں پنجے وقت تے تھیندیوں یا چونڈوں وقت کھاں تھوڑو گھणو اگتے پوئتے تھیندیوں یا ان سے گڈو گڈ جو ہن وقت گفتگو جو محور مرکز ہے وہ نو سیٹ اپ ہے یا چارٹر آف ڈیموکریسی جو پہ زمانے میں بے نظیر بھٹو صاحبہ میر نواز شریف صاحب کے سگنیچر کہی بئی پارٹیوں جو ان جو ظاہرہ ان جو آنر ہیں وہ تھے پیو. یہ ایک کافی بنیادی سوال ہیں جن کے بارے میں پورے ملک کے اندر ایکڑے ڈرائنگ رومس کے اندر ڈسکشنز ڈیلیبریشن شروع تھی ہر کو اگتی شروع پہ کرے تو یہ دبئی میں جا وقت پاکستان کی ٹاپ لیڈرشپ موجود ہے ان جو نتیجو چھا تھیندو اساں بھی ان سوالن کے جواب ڳولڻ کی کوشش کنداسوں. اॼ پروگرام میں اساں گڈ حسب روایت ॿئی سینئر صحافی جناب لاہور میں شاہین قریشی صاحب جڑے اسٹوڈیو میں جناب زہیب زرداری صاحب موجود ہیں. اچو تو ان سے گفتگو کروں. قریشی صاحب السلام علیکم. ہیلو جی فیاض صاحب. قریشی صاحب کیا سمجھتے ہیں یہ دبئی میں کیا ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی پاکستان کے اندر الیکشن ہوتی ہے 2008 سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت بھی بی بی صاحبہ دبئی میں تھیں اور پریس کانفرنس کر کے آئی تھی. اس سے پہلے جو تھی ملاقاتیں ہوئی تھی وہاں پہ بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی تھی. اپنا راحیل شریف صاحب وہاں گئے تھے اور یہ جو واپسی کا راستہ تھا اس کے وقت کی جو حکومت تھی پرویز مشرف کی اس کا اور بی بی صاحبہ کی ساری ملاقاتوں کا محور اور مرکز دبئی رہا تھا. پھر یہ 13 سے کے الیکشن سے پہلے بھی ملاقاتوں کا مرکز دبئی رہا. 18 سے پہلے بھی پی ٹی آئی جہانگیر ترین یہ سارے دبئی میں تھے. اس مرتبہ پھر جو ہے دبئی محور بنا ہوا ہے. الیکشن قریب ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جناب یہ دو سوال ہیں کہ کیوں ہیں اور باہر ہی کیوں جاتے ہیں. باہر ہمیشہ جو ہے چونکہ بہت سارے سیشن کرنے ہوتے ہیں لیکن جو بی بی شہید کے دور میں جو ہے بات ہوئی تھی وہ یہ ہوئی تھی کہ جب جلاوط نہیں ہو تو باہر ہوں. تو اسی طرح تو سعودی عرب میں بھی تھے نواز شریف تو جب یہ معاہدہ کر کے گئے تھے تو بھی ملاقات چارٹر آف ڈیموکریسی کی لندن میں ہوئی. اس کے بعد بھی سیاسی جو معاملات ہیں وہ وہاں طے ہوتے تھے. اور اسی طرح جب الطاف حسین سے بات ہوتی تھی تو مرحوم جو ہیں سابق وزیر داخلہ وہ بھی بھاگے بھاگے وہیں پہ جاتے تھے لندن میں. تو اب چونکہ نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی بھی ہے تو ان کا معاملہ اسمبلی کے ذریعے تو سنبھالا گیا ہے کہ بھئی قانون ایسا ہو کہ نہ تاعمر جو ہے نااہلی نہ ہو لیکن وہ پروسیس میں ہے. لیکن جس میں سزا ہوئی بھی ہے جس میں سے وہ گئے تھے اور پھر وہ علاج کے حوالے سے تو وہ آئے نہیں اتنے عرصے سے تو وہ جیل میں نہیں جانا چاہتے تو وہ لہٰذا وہیں پہ دبئی میں لوگ چلے گئے تاکہ زیادہ لوگوں نے جانا ہے. اور درست بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا جو پریفرنس ہے وہ 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ کے اوپر دے ویری کلیئر اینڈ ویری ٹچی کہ جو اگر مرکز کے پاس فنڈز کی کمی کی باتیں ہو رہی ہیں اس اقتصادی بدحالی کی صورت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ مرکز کے جو ہیں انکم کو کیسے بڑھایا جائے اس پہ پلاننگ کی جائے لیکن جو صوبوں کو دے دیا گیا ہے وہ واپس نہیں ہوگا. تو وہ تبدیلی آ چکی ہے کہ جب چیئرمین پی ٹی آئی جس ایجنڈے پہ آئے تھے
کہ 18ویں ترمیم کا وہ اس کا ریورسل ہو اور کس طرح سے وہ تو قصہ ماضی بن گیا ہے. تو اب چارٹر آف اکانومی اور چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ایجنڈے پہ ہیں, سیاسی ایجنڈا بھی جو ہے وہ زیر نظر ہے. لیکن میری اطلاعات کے مطابق اول بات یہ ہے کہ جو اقتصادی بدحالی ہے, کل کو ہنگ پارلیمنٹ آئے یا متحدہ پارلیمنٹ آئے یا مخلوط حکومت آئے, تو اس ساری صورت میں سب سے بڑا جو مونسٹر ہے, سب سے بڑا جو دیو ہے اور جن ہے, وہ تو مہنگائی ہوگی جو بڑھتی جا رہی ہے اور بڑھتی جائے گی. گرچہ باتیں ہو رہی ہیں کہ IMF سے کچھ سب سے ڈیولپمنٹ ہو پہلے رہی تو ہیں. قریشی صاحب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ دونوں پارٹیز رول آف لا چاہتی ہیں کہ نہیں چاہتی. اگر آپ رول آف لا چاہتی ہیں تو پھر سب سے بڑا سوال یہ ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جب واپس آئیں گے, کیونکہ پہلے بھی وہ ایک کنوکشن کے بعد باہر چلے گئے تھے, اب بھی وہ ایک کنوکشن کے بعد باہر چلے گئے تھے. پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی ایسا کوئی آدمی ہوگا جو کسی بھی عہدے پہ رہا ہو, کنوکشن کے بعد وہ باہر گیا ہو اور پھر وہ ایک مرتبہ نہیں 2 مرتبہ گیا ہو. اب پھر وہ اس کی واپسی کے سلسلے میں اس کی جو قانونی اور وہ ٹیم ہے, اس حوالے سے میں چاہتا ہوں زہیب زرداری صاحب کورٹ کو کافی عرصہ کور کرتے رہے ہیں اور سیاسی معاملات پہ بھی نظر رکھتے ہیں. زہیب زرداری صاحب, رول آف لا جن کھپے بئی پارٹیوں ان اتفاق کن تھوں त पोइ नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जो खां पोइ जो मंज़रनामो छा थींदो? इन में फैज़ साहब हिकु दिलचस्प ॻाल्हि इहा ॿुधायां जो हिकु ॿ ॾींहं अॻु में जीअं ई उन ते जेको बिल हुयो नाअहली वारो, ऐं उन में इहो त जंहिं बि केस में नाअहली जी मुदत जेका न ॼाणायल हुजे त उन में इहो थींदो त 5 सालनि जी नाअहली हूंदी. त काफ़ी असांजा जेके उर्दू TV चैनल्स आहिनि उहे हलाए रहिया हुया त नवाज़ शरीफ़ जी वापसी जी राह हमवार थी वई, पर ईअं कोन्हे. नवाज़ शरीफ़ खे सज़ा आयल आहे उन केस में, उहा सज़ा जेसीं ताईं हो कटे नथो या उहा सज़ा जेसीं ताईं ख़तमु नथी थिए. हाणे हू हिकु मफ़रूर ऐं हिकिड़ो इश्तिहारी ॾोहारी करार ॾिनल आहे, तंहिंजे करे उनखे चाहे अदालत मां जेतिरो बि रिलीफ मिले पर उहो इन सूरत में मिलंदो जेसीं ताईं उहो पंहिंजो पाण खे कानून में सरेंडर नथो करे. यानी इहो तय आहे त भली कुझु बि थी वञे, नवाज़ शरीफ़ जीअं ई पाकिस्तान आयो हुनखे जेल त ज़रूरु वञिणो पवंदो. पोइ भली 2 ॾींहं वञे, 2 कलाक वञे, 2 महीना वञे, पर जेल हुनखे वञिणो पवंदो, जंहिंखां पोइ उहे समूरा रिलीफ जेके आहिनि से हुनखे मिली सघंदा. तंहिं करे को फौरी तौरु अची हू वज़ीर आज़म न पियो थिए. हाणे रिलीफ कहिड़ा मिलंदा, मतिलबु छा जेका सज़ा आहे उहा उनजे ख़िलाफ़ अपील थींदी न. हाणे त तव्हां उन को बि हक़ विञाए वेठा आहियो, हाणे त तव्हांखे सज़ा आहे लाइ तव्हां ॿाहिरि हलिया विया आहियो, तव्हां इश्तिहारी करार ॾिना विया आहियो, भली खणी पार्लियामेंट चई छॾे त 5 जो बि त को मुदो हूंदो आहे, मुंहिंजे ख़्याल में उहो गुज़री हूंदो, पर हाणे हुन में अची वेंदो ऐं वरी पोइ उन में रिव्यू में वञे कोर्ट में ऐं पंहिंजो पार्लियामेंट का वरी नई शइ खणी अचे. NRO त थी विया आहिनि, पाण वटि खोड़ मामला थी था वञनि. पर जेकॾहिं इन हूंदे बि इमरान ख़ान पंहिंजो नवाज़ शरीफ़ साहब वापसि अचे थो त मुंहिंजे ख़्याल में का ओॾी वॾी का को वॾो नैरेटिव खणी कोन ईंदो. अॼु बि नून लीग चए थी त उहो साॻियो नैरेटिव हूंदो हिन इलेक्शन में, वोट को इज़त दो वारो. त भई वोट को इज़त दो खां पहिरीं तव्हां ज़ाहिर आहे पोइ तव्हां कोर्ट खे बि इज़त ॾींदव न. रुगो वोट जी इज़त न रुगो खपे तव्हांखे, बाक़ी कोर्ट जी इज़त न खपे त लाज़मी नवाज़ शरीफ़ साहिब खे सरेंडर करिणो पवंदो. हाणे पाण इहो ॾिसूं त छा नवाज़ शरीफ़ जेको हुते माहौल ठाहियो आहे ऐं जेके दुबई में मुलाक़ातूं थियनि पियूं, छा उन में को वॾो रिलीफ हासिलु करणु पियो वञे या पंहिंजे हक़ में के हिमायतूं वठण जी जेका असां कामयाबु उन में वेंदो या न वेंदो, इहो त थोरो कुझु ॾींहंनि खां पोइ वाज़े थींदी. पर मुंहिंजे ख़्याल में फौरी तौर ते जेको आहे सो नवाज़ शरीफ़ खे इन मामले ते रिलीफ मिलंदे नज़र न पियो अचे. ऐं उन में ज़ाहिर आहे पीपल्स पार्टी पंहिंजो मौक़िफ़ रखे पई थी, ऐं उनखां अलावा जेको नून लीग जो पंहिंजो मौक़िफ़ आहे, वॾी सरकार जा पंहिंजा मामला आहिनि. ऐं त मुंहिंजे ख़्याल में फौरी तौर ते पाण नवाज़ शरीफ़ जे लाइ मुख्य घटि में घटि रिलीफ नज़र न पियो अचे. अच्छा कुरैशी साहब, आपके लाहौर में क्या इत्तला है और तज्जिया क्या है कि ये तो कह रहे हैं कि ये अगस्त की 14 तारीख भी कुछ लोगों ने दे दी है, मीडिया पे चल रही है कि 14 अगस्त को नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे. 12 अगस्त को इस हुकूमत का, इस असेंबली का जो आइनी मुद्दत है, क्योंकि 13 को उन लोगों ने हलफ लिया था, तो 12 को इनकी टेन्योर पूरा हो रहा है. आपकी इत्तला क्या है, तज्जिया क्या है नवाज शरीफ की वापसी? जिस तरह हमारे दोस्त जो हैं जरदारी साहब ने बात की है कि उर्दू मीडिया के हवाले से दुरुस्त बात है, और ये फ़र्क नहीं देखा जा रहा कि नवाज शरीफ सज़ा याफ्ता हैं और जहांगीर तरीन तो नाअहल हो गए हैं, उन पे तो केस मुजरिमाना चला नहीं था. और जहाँ तक ये वापसी की आपके बात को मैं रिलेट करूँ तो यही उर्दू मीडिया ने 14 अगस्त की बात चला दी थी, क्योंकि कैंपेन जर्नलिज्म तो बहुत दबा के करते हैं.
لیکن یہ بھی بات درست ہے کہ ان کی مدت ختم ہو جائے گی، اور جب یہ 90 دن کا ایڈوانٹیج لینا چاہتے ہیں کہ ان کو الیکشن کے پروسیس میں 90 دن ملے، تو انہیں ہفتہ پہلے یا کچھ دن پہلے ضرور جو ہے حکومت کو ختم کرنا پڑے گا۔ اس ساری صورتحال میں جو بندیال صاحب ہیں وہ تو ستمبر کے اندر جا رہے ہیں، تو یہ دیکھنا ہے کہ بے ریلیف کہاں کہاں سے لیتے ہوئے کس طرح جائیں گے۔ لیکن جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ وہ بہت بڑی بات ہے کہ رول آف لا اور سیکنڈ ٹائم جو ہے سزا یافتہ آدمی کا باہر جانا، پہلے بھی گئے وہ اور گئے، اور مشرف جیسے کمانڈو کے دور میں گئے اور 90 صندوقوں کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ گئے تھے، اور وہ مانتے نہیں تھے، پھر 5 سال کے لیے مانے 10 سال کی بجائے، پھر 10 سال کے ڈاکومنٹ واپس آ گئے۔ لیکن ہمارا میڈیا اس طرح تھریش آؤٹ نہیں کرتا چیزوں کو جس طرح ہونا چاہیے کہ بھئی کردار جو ہیں، کیونکہ اسی طرح جو ہے جب آپ چیزوں کو آبجیکٹیولی نہیں رکھتے تو پھر یہ 10 مئی بھی آتے ہیں، اور جو ہے اسی طرح کی جو ہے حکومتیں بھی تشکیل پا جاتی ہیں، اور باجوہ ڈاکٹرائنیں بھی آ جاتی ہیں، اور وہ اقتصادیات بھی برباد ہو جاتی ہے، سیاست بھی برباد ہو جاتی ہے، قومی اداروں پہ حملہ آور کی کھیپ بھی تیار ہو جاتی ہے، ذہن سازیاں بھی ہو جاتی ہیں، عمل درآمد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ابھی بھی ہوا کہ کس نے بھیجا تھا، کیونکہ چیئرمین پی ٹی آئی تھے اقتدار میں اور جنرل باجوہ تھے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ آپ نے ایک امپورٹنٹ سوال کیا اور زرداری صاحب نے صحیح جواب دیا کہ قانون کے حوالے کرنا ضروری ہے، لیکن اب یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ اچھا میں بھی ایک بات یہاں ایڈ کروں قریشی صاحب کہ میں نے جو نواز شریف صاحب کی تاریخ دیکھی ہے یا اس کا جو پورا ٹریک ہے، اگر ان کو پتہ چلا کہ ان کو جیل جانا ہے تو وہ نہیں آئیں گے واپس۔ جی، ویسے بھی آپ ہی کی بات میں اضافہ کر رہا ہوں آپ سے ایگری کرتے ہوئے کہ اس کے اندر جو ہے بات یہ ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کے جو قریب ترین جا سکتے ہیں جس میں کوئی حد نہیں ہے وہ تو شہباز شریف ہیں۔ تو دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں جس طرح اب چیئرمین پی ٹی آئی کے بارے میں ایک تھکاوٹ ہے۔ چلیں بھلا میں آپ دونوں سینئر دوستوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے خیال میں یہ موجودہ حکومت کے دور میں نواز شریف واپس آئے یہ ان کو سوٹ کرتا ہے، یا نگراں سیٹ اپ ہو تب وہ واپس آئے تب اس کو سوٹ کرتا ہے؟ ظہیر زرداری صاحب سے پہلے پوچھتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں کہ آپ نواز شریف کے نون لیگ کی سوٹ کی بات کر رہے ہیں نا، تو نون لیگ کو تو دونوں معاملات میں سوٹ نہیں کرتا، وہ اس لیے کیونکہ وہ اندو تو واپس صحیح نہ ہاणे ان الیکشن کا اگ میں جیسی تائیں ان حوالے سے ॾिसो न हू हाणे जेकॾहिं अचे या बहितर आहे त हाणे अचे त इहे जेके 2 महीना आहिनि इन दौरान इन जूं समूरियूं शयूं थी वञनि, हे 2-2.5 महीना जेल में मौजूदा सेटअप हुजे, जेकॾहिं मौजूदा सेटअप हुजे 2-2.5 महीना जेल मां निकिरी ऐं इहे समूरियूं शयूं करे अची ॿाहिरि अचे। पर जेकॾहिं हू अचे ई निगरान सेटअप में थो ऐं हूंदो ई निगरान सेटअप जेकॾहिं मुदो पूरो थियो त 40 ॾींहंनि जो, जेकॾहिं 1-2 ॾींहं अॻु में सिम टुटी त 90 ॾींहंनि जो, ऐं जेकॾहिं उहे 90 ॾींहं हिन जो कोर्टुनि जे प्रोसेस में नवाज़ शरीफ़ जेल में रहे थो त जेको ॿाहिरि वेही वीडियो लिंक ते बि जेका कैंपेन हलाए सघंदो उनखां बि महिरूप थी वेंदो। त पहिरें नंबर ते इहो हूंदो त नून लीग जे लाइ त हू ॿाहिरि ई रहे ऐं ॿाहिरियां उतां वेही वीडियो ते वेही पंहिंजी कैंपेन हलाए पंहिंजा मैसेजिस ॾिए, या वरी हिन ई हुकूमत में अचे ऐं एतिरो फास्टली सॼियूं शयूं थियनि जो हू निगरान सेटअप खां अॻु में या इलेक्शन قریشی صاحب آپ کیا تجزیہ کرتے ہیں؟ میں اس میں مختصراً یہ کہوں گا کہ جب ضیاء الحق کا دور آیا تھا تو سیاسی تجزیہ ختم ہو گیا تھا، اور یہ بات حقیقت بھی تھی اور زبان زد عام بھی تھی کہ ایوری تھنگ از پاسبل، یعنی سب کچھ ممکن ہے۔ کوئی آدمی گپ بھی مار دے تو وہ ہو جاتا تھا کہ جب ہم واک کر رہے ہوتے تھے تو یہاں پہ سارا ہوتا تھا کہ جی فلانے جو ہیں لاہور ہائی کورٹ میں ریٹ کریں گے، بٹو صاحب آ جائیں گے، وہ کریں گے، اور نواز شریف سوچ نہیں سکتے تھے کہ فلانا پھٹ جائے گا، بٹو آ جائیں گے، عارف نقی آ جائیں گے، لیکن ایسا ہی ہوتا تھا۔ اور آج بھی میں یہی سمجھتا ہوں کہ اگر حمزہ شہباز کی ضمانت جو ہے اس کے گھر پہ ریڈ ہو اور اس کی کو ضمانت مل جائے یا سیف پیسج مل جائے تو کچھ بھی اس میں جو ہے نا، جس طرح یہاں کی اسٹیبلشمنٹ پہ کوئی تجزیہ نہیں کر سکتا، یہاں کی عدالتوں کا بھی ایک اسٹیک ہولڈر بن گئی ہے، ایک کھلاڑی بن گئی ہے کہ وہ اگر کسی پریسیڈنٹ کو چاہیں مان لیں اور وہ اس کو جو ہے جو گزرنے کا راستہ دے دیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے بھی دینا چاہ رہی تھی اس پہ،
ریلیف, تو وہ جہاں سے مریم کا یہ کیس ختم ہوا ہے. تو ایوری تھنگ از پاسبل ان یور کنٹری. ہمارے دونوں کا یہ کنسنسس ہے کہ یہ جو ہے اس کے اوپر کچھ بھی ممکن ہے, لیکن قانونی طور پہ اگر دیکھا جائے تو سپرد کرنا خود کو انصاف کے حوالے, عدالت کے سپرد کرنا عام آدمی کے لیے تو ضروری ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا نواز شریف کے لیے یہ ہوگا یا اس میں بھی کوئی سہولت کاریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی, یہ میں اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتا. دو چیزیں ہیں قریشی صاحب, جس ڈیبیٹ کو ہم آگے بڑھا رہے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو چیز جو آج ہم نے اپنا اس میں جو پروگرام کے حوالے سے جو بنیادی سوال جو طے کر رہے تھے تو وہ چل بھی رہے ہیں اپنا اس پہ, کہ ڈسکشن کا موضوع کیا ہے دبئی ٹاکس کے اندر. وہ سی او ڈی کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے, جس طرح محترمہ نے آنے سے پہلے جو تھا وہ سارا اپنا سیٹ اپ بنایا تھا کہ بھائی مخالفتیں آپ اپنے پلیٹ فارم پہ جا کے الیکشن لڑیں, ہم اپنے پلیٹ فارم پہ جا کے الیکشن لڑیں گے. لیکن یہ جو ہے چارٹر ہے جس کو ہم نے مل کے جس کی بھی حکومت ہو اس کو آگے بڑھانا ہے. وہ اہم بات ہے, یا اس کے برعکس یہ اہم بات ہے کہ نگراں سیٹ اپ کیسے بنے گا, آنے والا سیٹ اپ کیسے بنے گا, سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی یا کیا ہوگا, یا پاور شیئرنگ پہ بات ہو رہی ہے. کیونکہ یہ بنیادی وہ معاملہ ہے جہاں سے اگر ہم وہ طے ہو جائے گا, کیونکہ اب بھی جو اس وقت حکومت ہے اس کے اپنے مسائل اپنی جگہ پر ہیں, اقتصادی طور پر جو ناکامیاں ہوئی ہیں وہ اپنی جگہ پر, لیکن اس سے بھی بڑی جو ناکامی ہوئی ہے وہ جو ایک تاثر بنا ہے کہ یہ بھی ایک ہائبرڈ رجیم ہے. اس کے فیصلے اب آ کے جو مانگا ہی نہیں گیا, وہ کہہ دیا کہ بھائی جو سیولین بیوروکریٹس ہیں ان کے سی آر جو ہے وہ اپنا ہمارے ادارے لکھیں گے. ہم نے تو اپنی جو ہے جو سویلین اتھارٹی کی جو اپنا اسپیس ہے وہ مانگے بنا ان کو دے دی ہے. اگر ہم اس طرح کا سسٹم لانا چاہتے ہیں, کیونکہ بی بی صاحبہ کا تو ویژن یہ نہیں تھا 2007 میں جب وہ واپس آ رہی تھی, اس کے پاس تو بہت ہی کلیئر ویژن تھا. دو اس کے ٹارگٹ تھے کہ ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کی بحالی کے لیے نواز شریف کو ساتھ لینا ہے. دوسرا یہ تھا کہ ملک کے اندر دہشت گرد کی ملوث جو بھی ایلیمنٹس ہیں ان سب کا قلعہ کما کر رہا ہے. وہ بہت کلیئر ویژن, کلیئر ہیڈڈ وہ آئی تھی, اور اس کے لیے اس نے بات چیت بھی اس طرح کی تھی. اس وقت جو ہے آپ کے خیال میں یہ سب سے زیادہ ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ عائد نہیں ہوتی کہ وہ اس بی بی صاحبہ کے اس ویژن کو لے کے ان معاملات کو اس طرف لے جائے؟ بالکل درست فرمایا آپ نے جو یہ سول بیوروکریٹ کی اے سی آر کا ذکر کیا, اس میں تبادلہ اور پوسٹنگ بھی شامل ہے کہ اگر آپ کسی کی پوسٹنگ لیں گے تو وہ بھی جو ہے ہماری سرکاری آئی ایس آئی سے کلیئرنس کی خبریں اخباروں میں آئی ہیں, اور اس کی منظوری جو ہے شہباز شریف نے دی. اور جس پہ جب بلاول صاحب کو یہ سوال ہوئے تو وہ اس کے اوپر کہتے تھے کہ ہم بہت ساری چیزوں سے ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن ایک اتحادی حکومت ہے کس طرف بعض دفعہ چل پڑتے ہیں. پھر دوسرا میں ان کا ماضی بتاتا ہوں شہباز شریف صاحب کا, کہ جب بھی یہ پنجاب حکومت بھی بناتے تھے یا کچھ بھی, تو یہ موٹر ویز ان کا جو ہوتا تھا کیش کرانے کا معاملہ, تو یہ 22 ارب روپے کا جو ہے نا این بلاک جو ہے ٹھیکہ دے دیتے تھے, کہ یہ نہیں ہے کہ اس کی پی سی بن گئی وہ بعد میں بنے گی, کہ بھئی یہ پتہ ہے کہ جو بھی ادارہ بناتا ہے وہ اپنی جگہ سلیکٹ کر لے کہ کہاں کام ہونے والا ہے, وہ جگہ کا انتخاب بھی کر لے, کام کا بھی دیکھ لے کہ کتنا ہے, جاب ورک وہ بھی کر لے. آپ کے ہی اسی کے نگران دور میں جو ہوا ان کے کہ جونیئر ججز کو بھی شہباز شریف نے الاؤ کر دیا, اور سندھ ہائی کورٹ سے جو ہے جونیئر جج جو ہیں وہ محمد علی مظہر, اور لاہور ہائی کورٹ سے جو ہے نا جس کے لیے اعظم نذیر طارڑ صاحب نے معذرت بھی کی. ہاں جی, انہوں نے پارلیمنٹ میں معذرت کی, پریس میں آ کے معذرت کی, چونکہ یہ شہباز شریف کا وتیرہ ہے. اور میں ایک دفعہ باہر گیا تھا غیر ممالک میں, جب یہ پرانی 2-3 دہائی دہائی کی بات ہے, تو میں آیا تو لاہور کا گلبرگ بنا ہوا تھا, اور میں نے بیوروکریٹس کو دیکھا کہ وہ اپریشیٹ کر رہے تھے. تو میں نے کہا کہ جب جن کو آپ 25% زیادہ ریٹ پہ سڑک دیں گے اور وہ پڑوس میں جا کے کینٹ میں جا کے کھانا کھا کے آ کے سڑک بنائیں گے,
तो 25% तो बहुत फर्क है, और हमारे प्राइवेट ठेकेदार को तो 25% कमीशन मजीद देनी पड़ती है। कुरैशी साहब लाइन तो पे रहिएगा, वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद आके इस डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। ज़ोहिब ज़रदारी साहब भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन वक्फो वठूं था, वक्फे खां पोइ मोटी जी प्रोग्राम खे अॻिते वधाईंदासीं, सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। डिबेट हले थी दुबई जे ॻाल्हियुनि जे हवाले सां ऐं मुख़्तलिफ़ जेके एस्पेक्ट आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके डायरेक्शन्स आहिनि, उन ते थोरो थोरो असां चाहियूं था त अॼोके उन प्रोग्राम में गुफ़्तगू थिए। हिकिड़ो ॿियो डायमेंशन आहे इन सॼे मामलात जो, उहो आहे मुस्लिम लीग नून जो इंटरनल मामिलो। काफ़ी ख़बरूं आयूं ऐं पुराणे अरसे खां वठी अचनि पियूं त नून मां शीन निकिरे पई, एक्स पियो थिए, वाए पियो थियो, ज़ेड पियो थियो। पर हाणे जॾहिं शहबाज़ शरीफ़ साहिबु हिकु दफ़ो वज़ारत उज़मा जी सीट ते वेही चुको आहे ऐं हुन उहे मज़ा माणे ॾिठा आहिनि, ऐं जेके हीअ रिआयतूं जंहिंजी गुफ़्तगू पई हली, उहे रिआयतूं ॾेई, ऐं उहे बि पुराणे वक़्त खां वठी इहो चयो वेंदो हुयो त शहबाज़ शरीफ़ साहिब जी लाइन हमेशह इहा हूंदी। कियानी साहिब वारे ॾींहंनि में बि हुननि जेके चौधरी निसार सां गॾिजी ख़ुफ़िया मुलाक़ातूं कयूं हुयूं, त हाणे जॾहिं हुनखे मौक़ो मिलियो आहे त उन इहे मरातूं ॾेई इस्टेब्लिशमेंट जे पाण खे काफ़ी वेझो कयो आहे। पाकिस्तान जा केतिरा ई नाले वारा जेके आहिनि सहाफ़ी जेके आहिनि, उहे चवनि पिया त इस्टेब्लिशमेंट हुन मां ॾाढी ख़ुशि आहे। छा अहिड़ी सूरत हाल में जॾहिं नए सेटअप जी ॻाल्हि थींदी त ज़ाहिर आहे उहा इस्टेब्लिशमेंट जो बि को कंसेंट हूंदो, ऐं उन कंसेंट में छा शहबाज़ नवाज़ शरीफ़ जा लाइ उहो जेको स्लॉट आहे चौथे भेरो वज़ीर आज़म थियण वारो, उहो खुलंदो या न खुलंदो। उनमें ख़ुदि जेको आहे उन्हनि जे अंदरि जेको फैमिली जे अंदरि जेका मामला आहिनि, उहे कहिड़ी तरफ़ शयुनि खे वठी वेंदा, इहो हिकिड़ो बुनियादी सुवालु आहे। ज़ोहिब ज़रदारी साहिबु ॾियणूं था। ज़ोहिब ज़रदारी साहिबु, छा थींदो तव्हांजे ख़्याल में जेका आहे ज़ाहिर जेको सेटअप ठहंदो उनमें असांजी इस्टेब्लिशमेंट खे छा सूट थो करे? फैज़ साहिबु, तव्हांजी ॻाल्हि सां इन हवाले सां डिसएग्री कंदुसि। तव्हां चओ त उनमें इस्टेब्लिशमेंट जो कंसेंट हूंदो, मुंहिंजे ख़्याल में कंसेंट हूंदो सॼो रोड मैप ई इस्टेब्लिशमेंट जो हूंदो। ऐं हिन इमरान ख़ान जी ग़लती ऐं उनखां पहिरीं जेका नवाज़ शरीफ़ जी ग़लती करे वेठा आहिनि, हाणे पोइ इस्टेब्लिशमेंट वॾे सोच सम्झ खां पोइ जेको आहे सॼा मामला तइ कंदी। त हिन वक़्तु जेके शयूं तइ थी रहियूं आहिनि उन में ज़रूरु इहो सुवालु इम्पोर्टेंट आहे त छा नून लीग वधीक सूट करे थी इस्टेब्लिशमेंट खे, पीपल्स पार्टी सूट करे थी, हंग पार्लियामेंट सूट करे थी, कोalition गवर्नमेंट सूट करे थी, नून लीग सूट करे थी त उनमें केरु सूट थो करे? हाणे जेकॾहिं नून लीग में आहे त पाण मां सम्झां थो त जेको मां ट्रैक आहे, ट्रैक रिकॉर्ड ॾिसंदासीं त उन में वधीक शहबाज़ शरीफ़ सूट करे थो उन्हनि खे, छाकाणि त उहो उन्हनि सां ॾाढो ज़बरदस्त कंफर्ट ज़ोन में वञी थो ॻाल्हियूं करे, ऐं इस्टेब्लिशमेंट बि हुन सां कंफर्ट ज़ोन में ॻाल्हियूं थो करे। नवाज़ शरीफ़ जो अलमियो चइजे या उनजी मसइलो चइजे, उहो इहो आहे त हू जॾहिं इक़्तिदार खां ॿाहिरि आहे त हुनजी सोच ॿी आहे, पर जॾहिं हू वज़ीर आज़म थी वेंदो आहे त उनजे कंध में जेको इतफ़ाक़ फाउंड्री वारो सरियो आहे उहो लॻी वेंदो आहे, जंहिंजे करे हू पोइ सभिनि खे लताड़णु शुरू कंदो आहे। नतीजे में आख़िर में पाण पंहिंजे वज़न हेठि किरी पवंदो आहे, उहो पोइ 99 हुजे या हाणे जेको 2017 में हुन सां कुझु थियो। त इन सॼी सूरत हाल में शहबाज़ शरीफ़ वधीक सूटेबल आहे, उहो ॿियनि पंहिंजे कोalition पार्टनर्स जे लाइ वधीक सूटेबल आहे। नवाज़ शरीफ़ त पंहिंजनि ई MNAs खे टाइम न ॾींदो हुयो जॾहिं उनजी वज़ीर आज़म हुयो, उन जंहिं टाइम ते वज़ीर आज़म हुयो नवाज़ शरीफ़, मां उन ई वक़्त में 4 साल मूं सहाफ़त जा गुज़ारिया हुते इस्लामाबाद में, त मूंखे ख़बर आहे त जॾहिं उनजे MNAs सां मिलंदासीं, MNAs त थिया पर जेके नंढा खाता हुया जिन्हनि वटि, उन्हनि सां बि न मिलंदो हुयो। ऐं ख़ासि तौर ते जेके सिंध सां लाॻापियल वीचारा वज़ीर हुया उहे त डमी हुया। त शहबाज़ शरीफ़ कुझु वधीक उन हवाले सां एक्टिव आहे मुंहिंजे ख़्याल में। इस्टेब्लिशमेंट खे हू वधीक सुठो सूटेबल हूंदो, ख़ुदि पीपल्स पार्टी जे लाइ बि सूटेबल। जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी पहिरीं ख़्वाहिश इहा आहे त उहो पंहिंजो वज़ीर आज़म आणे। पीपल्स पार्टी जो फार्मूलो इहो आहे त असां मंझां जेको बि माण्हू सभ खां वधीक सीटूं खणी अचे, वज़ीर आज़म जो उहिदो उनखे ॾिनो वञे, ऐं जेका सेकेंड लार्जेस्ट हुजे उनखे सदारत ॾिनी वञे मुल्क जी। पर जेकॾहिं इस्टेब्लिशमेंट खे उहो क़बूल करे त मुंहिंजे ख़्याल में वधीक बहितर फार्मूला हूंदो। पर जेकॾहिं न त नून लीग खे ई आणण जो जेकॾहिं प्लान कयो वियो आहे, जीअं हामिद मीर बि मुंहिंजे ख़्याल में उनखे कंहिं तज़िये में ॿुधाए छॾियो आहे, त जेकॾहिं इहो थिए पियो त मुंहिंजे ख़्याल में नवाज़ शरीफ़ फौरी तौर ते उनजो को चांस नज़र कोन थो अचे। मरियम नवाज़ बिल्कुलु बि सूट नथी करे इन सॼी सूरत हाल में। शहबाज़ शरीफ़ वधीक मुंहिंजे ख़्याल में हॉट फेवरेट आहे। अच्छा कुरैशी साहब, आप क्या कहते हैं सारे मामले में, क्योंकि ये सारा जो हो रहा है अब ज़ाहिर है जिस तरह बात हो रही है और नाम ले लिया ज़रदारी साहब ने,
تو اس کا مطلب تو یہ ہے نا کہ وہاں پہ تو شاید پاور شیئرنگ کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں اس کے حوالے سے نیگوسیشنز ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں پیپلز جی موجودہ جو صورتحال ہے اس کی ڈیولپڈ فارم ہوگی، ڈیفرنٹ ذرا سی ہو جائے گی، جس کے اندر پی ٹی آئی سے نکلے ہوئے لوگوں کو بھی شامل کر لیں گے. لیکن اگر میں ٹارگٹ کو دیکھوں، ایجنڈا کیا ہوگا؟ ایجنڈا جو ہے اس وقت جو آصف علی زرداری لاہور چیمبر آف کامرس دونوں دفعہ ہے تو یہی کیا، اور اس دفعہ ایپٹما میں جو کہا، لاہور چیمبر میں انہوں نے کہا کہ 50 سال کی پلاننگ کے بغیر یہ پاکستان نہیں چل سکے گا. ہم ایک بہت ریسورسز سے مالا مال اور امیر ملک ہیں، لیکن اگر ہماری ڈائریکشن جو ہے درست ہو. اسی طرح انہوں نے وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا قریشی صاحب، آپ کے اس میں ایڈ کرتا چلوں، اس نے کہا تھا کہ اگر اہم منسٹریز آپ کے پاس نہیں ہوں گی تو آپ ڈیسیجن میکنگ میں اس طرح نہیں کر سکیں گے اگر کوalition پارٹنرز کے پاس ہوں گی. یہ بھی زرداری صاحب نے وہاں پہ کہا. اب اگر فائنانس منسٹری جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے پاس جو ٹارزن ہے، کیونکہ اب تک تو پاکستان کا سب سے زیادہ اپنا بجٹ پیش کرنے والا اگر کوئی تمغہ ملتا ہے تو وہ اپنا ہمارے اسحاق ڈار صاحب کو ملتا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ آج جب بھی بات کرتی ہیں وہ کہتی ہیں کہ 17 تک ہم معیشت کو یہاں تک لے گئے تھے، 17 تک معیشت کو ہم وہاں تک لے گئے تھے. تو وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارا جو بندہ ہے معیشت والا وہ تو بالکل ایسا سمجھے کہ اس کے پاس تو طلسم ہے. وہ تو اس میں کب پیپلز پارٹی کو وہ مانیں گے؟ دیکھیں مجھے 2 منٹ دیجئے. جس طرح کھلاڑی کی سیاست کے بعد یہ مریم صاحبہ کی سیاست ہے وہ پروپیگنڈے کے زور پہ زیادہ ہے. ورنہ اگر آپ 8 سے لے کر 2013 تک پیپلز پارٹی کی دیکھیں حکومت، جو کہ میڈیا اور پروپیگنڈے کے اندر ہمیشہ جو ہے پیچھے سب سے ہوتی ہے، جبکہ ان کی سیاست ہی پاکستان میں بطور سیاست ڈسکس ہوتی ہے. اگر کوئی سیاسی فیصلہ ہے، شملے معاہدے ہوں، ایٹمی قوتیں ہوں، اقتصادی طور پہ اسٹیل مل ہوں، اور یہ جو آپ کا ڈالر آ رہا ہے، یہ باہر کا دروازہ تو ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کھولا تھا، جس میں لوگوں نے جا کے باہر مڈل ایسٹ اور یورپ میں اپنی جگہ بنائی، اور آج ڈالر جو آ رہے ہیں نہیں ہوگا نا. ہم تو اب آج کے منظرنامے میں بات کر رہے ہیں بات کہ کرنی ہے. تو محترمہ جو بات کر رہی ہیں، اور اس میں میڈیا نے اور پیپلز پارٹی نے یہ بات نہیں بتائی کہ 2013 کے بعد جب داعش کا جو ہے $25 کے اوپر جو ہے بیرل چلا گیا تھا، تو یہ وہ دور تھا کہ جو جس طرح ان کے جو ہے جہاد کے دور میں انہیں ڈالر ملنے شروع ہو گئے تھے، اور یہ انہیں شکر کرنا چاہیے. ورنہ تو ان کے پاس ڈیلیورنس نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے، کیونکہ عوام کے حق میں پالیسی نہیں بناتے. اور موٹر وے اور اورنج ٹرین تو کوئی بھی بنا سکتا ہے. بات یہ ہے کہ آج جو ہماری مشکل ترین اقتصادی بدحالی ہے، اور جس کے اندر ہم قرضے نہیں واپس کر رہے، قرضوں کے اوپر سود دینے کے قابل نہیں ہیں اور ان کے لیے سود لے رہے ہیں، تو اس میں عوامل میں دیکھا جائے کہ ہمارے اندر کس بے ترتیب طریقے سے کسی پلاننگ اور منصوبہ بندی کے ذریعے قرضے لے کے کیا ہم اورنج ٹرین کے لیے تیار تھے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اورنج ٹرین کے لیے تیار تھے. اور جبکہ مشرف دور میں ہمارے پاس کھانے کے لیے گندم نہیں تھی. اور یہ آج کا جو منظرنامہ ہے اس میں جو ہم نے اسپیشل کاؤنسل بنائی ہے، فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، اس کے بعد جو خبریں آ رہی ہیں کہ ہم نے چیزیں بیچنی ہیں، ہمارے ایئرپورٹ جو ہیں اس آؤٹ سورس کر رہے ہیں، اس کے لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن اس سے جاب کریشن نہیں ہوگی. پیسے آ کے آپ کے پاس آ جائیں گے، آپ جو ہے وہ قرضے ورزوں میں وہ خرچ کر دیں گے. جو زرداری صاحب بات کر رہے ہیں وہ تو ایگریکلچر کی بات کر رہے ہیں، وہ دوسری باتیں کر رہے ہیں. لیکن یہ جو اپنا جس ماڈل پہ اب اسحاق ڈار صاحب نے یہ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے وہ تو ایک دوسرا ماڈل ہے. زہیب زرداری صاحب کے پوائنٹس کچھ اس میں ایڈ کرتے ہیں. فیض صاحب ॾिसो सभ खां वॾो जेको चैलेंज आहे उहो आहे मुआशी जेका आहे सा सूरत हाल आहे उनखे बहितर करणु. ऐं इन हवाले सां आसिफ ज़रदारी साहिबु चयो आहे त हू हिकु चार्टर ऑफ जेको आहे सो मईशत जो मिसाक मईशत करण लाइ तयारु आहे ऐं हुन वटि हिकिड़ो प्लान आहे. हाणे ॻाल्हि इहा आहे त उन ते तॾहिं वञी बीहंदासीं पहिरियां जॾहिं हीअ हमाहंगी थिए
त ही 4, 5, 6 जमायतूं जेके आहिनि इहे गॾिजी वेही मुतफ़िक़ थियनि त कसर खाइणी आहे, पर मुल्क खे बचाइणो आहे, मुल्क खे हलाइणो आहे, उन सूरत हाल में थी सघे थो। इहा इन शइ मां निकिरी अचनि त वज़ीर आज़म हीअ थिए, फलाणो वज़ीर हीअ थिए, फलाणी वज़ारत हिन खे मिलणु घुरिजे। मुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं इहा दुबई में जेके वेहकूं थी रहियूं आहिनि ऐं अञा बि ख़बर नाहे केतिरा ॾींहं जारी रहंदियूं, त इन सॼी सूरत हाल में जेकॾहिं को बहितर हल निकिरी थो अचे त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो सुठो मामिलो हूंदो ऐं उन में जेको आहे सो मुल्क जे लाइ का बहितरी जी का राह निकिरी सघे थी। मौजूदा सूरत हाल में मिसाल के मईशत तमामु ज़रूरी आहे ऐं उन में तव्हां सभिनी स्टेक होल्डर्स खे विहारियो। आसिफ़ ज़रदारी साहिबु जेकॾहिं जॾहिं चयो त हुन चयो त मूं इहा ॻाल्हि न कई आहे त आऊं के $1000 बिलियन जा रिज़र्व्स आणे सघां थो, 100 मिलियन जा, त $100 बिलियन जा हुन चयो त मां इहो भंड न आयो आहियां, पर मूं वटि प्लान आहे। जेकॾहिं हुन वटि प्लान आहे त उन ते वही हुकूमत खे खपे त उहा वेही उन सां डिस्कस करे, ऐं जेकॾहिं हुन वटि हिकु अहिड़ो प्लान मौजूदु आहे जेको वाक़ई असां वटि उन जा नतीजा अची सघनि था, त मुंहिंजे ख़्याल में बि उनखे चांस मिलणु खपे त हिक ई वक़्तु जेका मुल्क जे अंदरि जेका पोलराइज़ेशन आहे उनखे ख़तमु करे ऐं वरी मईशत खे बहितर करे, तव्हांजे दुनिया सां लाॻापा बहितर करे। IMF जो जेको मुआदो आहे 2 ॾींहंनि खां पोइ हाणे ख़तमु पियो थिए, त उहा छा उहो वक़्तु मुंहिंजे ख़्याल में 2-3 ॾींहंनि में 4 भेरा वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ राब्तो कयो आहे, पर अञा ताईं IMF जे तरफ़ां बि सूरत हाल वाज़े कोन्हे। त मुंहिंजे ख़्याल में हाणे पंहिंजे अंदरि ई पाण का हिमत करणी पवंदी इन सॼी सूरत हाल में। आसिफ़ ज़रदारी साहिबु वटि ॾिसो न, आसिफ़ ज़रदारी साहिबु वटि हिकिड़ी टीम त आहे न, हुन वटि फॉरेन मिनिस्टर पंहिंजो हिकु बहितरीनु क़िस्म जो हिन वक़्तु बि मौजूदु आहे, बिलाल भुट्टो ज़रदारी। उनखां पोइ नवीद कमर जी सूरत में हिकिड़ो सुठो जेको आहे सो उन वटि फाइनेंस मिनिस्टर आहे जेको अॻु में बि माज़ी में बि रही चुको आहे। उन वटि हिकिड़ी टीम एक्सपीरियंस टीम आहे जेका काफ़ी साल हुकूमत हलाईंदी रही आहे। त इन सॼी सूरत हाल में उन ते फाइनेंस मिनिस्ट्री आउटसोर्स बि कई आहे, ठीकु आहे, उहो थिए थी, पर उनजे बावजूदि उनजा रिज़ल्ट आया आहिनि। हिकिड़ो तजुर्बो रखंदड़ जमायत आहे जेका हुकूमत में बि बहितर नमूने सां रही आहे ऐं जेका अपोज़िशन में बि ॾाढो बहितर नमूने सां रही आहे, पर पार्लियामेंट जे अंदरि ऐं इदारनि जे अंदरि रही कमु करण वारी आहे। हिन सॼी सूरत हाल में जॾहिं इदारनि जे विच में टकराव आहे, जॾहिं इदारा हिक ॿिए जूं टंगूं छिकी रहिया आहिनि, मुंहिंजे ख़्याल में पीपुल्स पार्टी खे मौक़ो मिलणु घुरिजे। बाक़ी वधीक हाणे वॾा पाण में वेठा आहिनि, उहो कहिड़ो फ़ैसिलो था कनि। अच्छा, ये जो बात है, क्योंकि जो नवाज शरीफ के हवाले से भी जो बातें आ रही हैं कि वहाँ पे जो उसकी डिस्कशन का मौजू जो है वो 2 बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो वो अपने कानूनी जो उसके मुशीर हैं उनसे बार बार बात कर रहे हैं कि वापसी के लिए किस तरह माहौल बनाया जा सकता है, एक तो वो उस पर फोकस किए हुए हैं। दूसरा जो नवाज शरीफ का फोकस है, वो ख़बरें जो ज़राए से आ रही हैं वो यही है कि वो मईशत पे फोकस किए हुए हैं। आपके ख्याल में कुरैशी साहब के मईशत के हवाले से आपने दोनों सियासी पार्टियों को देखा है, और जिस तरह आप बता रहे थे कि भुट्टो साहब के दौर से लेकर देखा है, लेकिन हम भुट्टो साहब को और बीबी साहबा की मईशत का जो फार्मूला था उनको छोड़ के हम 2008 के बाद के जो टेन्योर हैं, मैं चाहता हूं कि उस पर फोकस करके देखें कि फ़र्क क्या है। जिस तरह हम बात करते हैं कि हेल्थ का मॉडल जो है वो पीपल्स पार्टी का ये है कि भाई आप जो है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन के अंदर इन्वेस्ट करें, और वो जो अपना हेल्थ कार्ड का मॉडल लाए थे नवाज शरीफ साहब, पीपल्स पार्टी ही है जो आज तक चल रहा है टारगेटेड सब्सिडी का जो मैकेनिज़्म बीबी साहबा ने अपनी ज़िंदगी के अंदर मुख्तलिफ इक़्तिसादी माहिरों के साथ मिलकर बनाया था, जिसको आज हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कह रहे हैं। वही मॉडल आज भी हमारे गरीब के लिए अगर कोई है कोई सहारा तो वो है। इस तरह की उधर से तो जो मॉडल है वो तो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये जो है मोटरवेज बनाओ और ये ऑरेंज लाइन बनाओ, उसमें कोई, क्योंकि जरदारी साहब जब 2008 में आए थे तो उसने अपना जो पहला बजट दिया था वो प्रो एग्रीकल्चर था। इस वक्त भी जब आप वहाँ से वो बात कर रहे थे तो उसने यही कहा कि हमें एग्रीकल्चर पे फोकस करना होगा, वहीं से हमारी बुनियाद जो है वो शुरू होगी। क्योंकि आपकी एग्रीकल्चर आपटमा वालों ने भी बताया कि किस तरह हमारी जो पर एकड़ अपना जो हमारी प्रोडक्शन है कॉटन की किस तरह कहाँ पहुँची थी और कहाँ अब पहुँच गई है। तो ये बुनियादी चीज़ें हैं, फ़र्क है मईशत के विज़न के हवाले से। पीछे की बातें नहीं करते, 2008 के अंदर 5 साल पीपल्स पार्टी को मिले, उसके बाद 5 साल जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की नून लीग को मिले। तमाम तर मुश्किलात के बावजूद अगर ये मवाजना करें तो आपके ख्याल में क्या मॉडल है होना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि जो नवाज शरीफ का दौर था उसमें $25 फी बैरल जो है क्रूड ऑयल खाम तेल मिलने के बावजूद
وہ ان کی وجہ سے ان کی حکومت تو چل گئی، جبکہ جو ہے زرداری صاحب کے دور میں $114 تک گیا تھا. تو یہ ایک بنیادی فرق تھا. لیکن جو وہ معاملات بھگتنے پڑے 2008 کے بعد، انہیں لا اینڈ آرڈر اور سماج پہ جو ہے دہشت گردوں کا قبضہ، یہ تو تھے ہی تھے. لیکن ایک اور مسئلہ تھا کہ گندم نہیں تھی کھانے کے لیے کیا، اور انرجی نہیں تھی، جو ہمیشہ جو ہے عامروں کے دور میں کبھی بھی انرجی پہ اور زراعت پہ توجہ نہیں دی گئی، تو انہوں نے وہ سنبھالا اور پاکستان کی تاریخ میں ایکسپورٹ ہوئی گندم. جبکہ مشرف کے جب یہ آئے ہیں تو گندم کی کمی تھی، تو کہنے کا انہوں نے سپورٹ پرائس 1300 من جو ہے طے کی تھی. تو وہ بولڈ فیصلے کرتے ہیں. آج بھی جو انہوں نے لاہور چیمبر آف کامرس میں اور ایپٹما میں یہ بیٹھ کے باتیں کر گئے ہیں، تو انہوں نے پنجاب کو دعوت دی ہے کہ انہوں نے 2018 کے برعکس 2013 تک جو ایکسپورٹ بڑھائی تھی، وہ نہ ایکسپورٹ نون لیگ لے جا سکی ہے وہاں تک کے ٹارگٹ کو، جبکہ آگے لے جانا مقصود تھا، اور نہ ہی جو ہے پی ٹی آئی لے جا سکی ہے. تو پی ٹی آئی قریب آئی ہے، لیکن اس کی بھی وجوہات پتہ ہیں، کنسٹرکشن انڈسٹری کی وجہ سے اور دیگر معاملات، اور جو یہ کرونا ہوا اس وجہ سے دنیا بھر میں لاجسٹک کا پرابلم تھا اور ایکسپورٹ کا ہم نے ایک موقع اٹھا لیا، لیکن وہ پیپلز پارٹی جتنی ایکسپورٹ پہ نہیں جا سکے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں ان کے پاس ایکسپورٹ ہے. اور میں آج ذکر کروں گا جو بات چل رہی ہے کہ گوہر اجاز کے نام کو پروپوز کیا گیا اور جی نواز شریف نے ایگری نہیں کیا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے لیے، وہ ابھی تک جو ہیں اس چیز پہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں گے. اتنی جلدی آصف زرداری سرنڈر نہیں کرتے کہ وہ زیر بار آ جائیں وہ. اور نواز شریف کے جہاں تک آپ نے آنے کا ایک سوال کیا ہے کہ وہ کس وجہ سے آ رہے ہیں، تو نواز شریف ایک تو آ کے کیس بھی کلیئر کرانا چاہتے ہیں، لیکن ان کے اندرونی صفوں میں یہ بات ہو رہی ہے کہ جو پچھلے 25 الیکشن نون لیگ نے پنجاب میں ہارے ہیں پی ٹی آئی کے مقابلے میں، تو وہ کون سا ایلیمنٹ ایڈ کریں. تو وہ بہت زیادہ انحصار نواز شریف کی پریزنس پہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلو اگر اسٹیبلشمنٹ جو ہے شہباز شریف کو. زرداری صاحب نے کہا کہ وہ آئیں گے تو اصولی طور پر اس کو جیل جانا پڑے گا، اس سے بہتر ہے کہ وہ وہاں سے باہر بیٹھ کے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں. زہیب صاحب نے تو ان کو یہ صلاح اور اگلی حکومت بنانے کے بعد آئیں. جی ٹھیک بات ہے، لیکن اگر وہ کلیئر بھی ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے نا چیئرمین ہوں گے جو جس طرح ہوتے ہیں، جس طرح پہلے یہ چیئرمین ہوتے تھے اور لاہور کے بازاروں میں جو ہے کرکٹ میچ کرواتے تھے، تو اب سرپرست ہوں گے، چیئرمین نہیں، سرپرست اعلیٰ ہوں گے اور وہاں سرپرستی میں چیزیں ریکمینڈ کریں گے. لیکن یہ آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان ہے ایک فیکٹر، وہ بھی جو ہے جنرل باجوہ کے کہنے پر پرویز الہی کی گارنٹی پر دھرنا لے جاتے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست میں ایک بہت بڑی سازش کو ناکام کیا کہ یہ جو دھرنا سیاست لے جا رہے تھے اگر وہ ہوتے تو یہ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین کی گیم پلان تھی وہ کامیاب ہو جانی تھی. صاحب ابھی وقت پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے اور ہوپ فلی کل جو ہے پروگرام کریں گے تو باقی تب تک دبئی سے بھی کچھ خبریں آ جائیں گی. زہیب زرداری صاحب تاں بڑی مہربانی، قریش صاحب تو آپ کی بڑی مہربانی. ناظرین پروگرام جو وقت پورو تھے تو اپنے میزبان فیاض نائٹ اسان کے پینلس کے اجازت سدائیں گے.